بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ رب وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ کی آیات کا جو نب نباب اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کی نشست میں یہ چوتھی نشست ہے جو متبعین وحی یعنی جو وحی کا اتباع کرتے ہیں ہر دور میں، اللہ رب العزت کی جو نازل کردہ وحی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کا اتباع کرتے ہیں۔ ان کی معنی معاملات میں یا ان کے جو معاشی امور ہیں ان میں ان کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے اور کیا رویہ ہوتا ہے، اس سے متعلق یہ 3 نشستیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور یہ آج کی یہ نشست اسی سلسلہ کی چوتھی نشست ہے۔ ربا سے متعلق جو اس سے جو پچھلی تیسری نشست تھی اس میں جو ضمنی موضوع تھا وہ ربا سے متعلق تھا، تو ربا کی ہر شکل سے قطعی طور پر مومنین جو اللہ رب العزت کے لیے خالص اپنے دین کو رکھتے ہیں وہ ربا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور ربا کی وضاحت پچھلی نشست میں کر دی گئی تھی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات 275 سے لے کر 280 تک ہیں، یہ 6 آیات ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مختلف جو گوشے ان آیات میں اللہ رب العزت نے واضح کیے ہیں ربا سے متعلق اور مومنین کا جو رویہ ہونا چاہیے، اس میں قرآن مجید کا ہر نفس انتہائی قابل غور ہے، ہر نفس کے متعدد اس میں معانی ہیں، اس کی گہرائیاں ہیں، اس کی وسعتیں ہر آیت کی۔ تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت مومنین کو کس قالب میں، کس پیکر میں، کس سانچے میں ڈالنا چاہتا ہے کہ مالی معاملات میں ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ جو لوگ ربا کا ارتکاب کرتے ہیں، یعنی جو لوگ جس کو اردو میں آپ کہیں سود کھاتے ہیں، اپنے مال کہ اپنی محنت کا معاوضہ نہیں بلکہ اپنے مال کے ذریعے اس کی منافع لے کر سرمایہ کاری کے ذریعے اپنے مال میں اس طرح اضافہ کرتے ہیں، یعنی وہ کسی نہ کسی ایسے کام میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا اپنے جو دولت کی بنیاد کے اوپر اپنے سرمایہ میں اضافہ کرتے ہیں، وہ سب سود کے زمرے میں ہے، ربا کے زمرے میں ہے۔ تو جو لوگ ربا کا ارتکاب کرتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں جس طرح گویا کہ ان کو سانپ نے ڈس لیا ہو، یہ جس طرح ایک پاگل پن کی علامت یا ایک آدمی مجنون ہو جاتا ہے اس کیفیت میں، بدحواس زیادہ جو موضوع لفظ ہے کہ وہ آدمی بدحواسی کے عالم میں ہوتا ہے، کیفیت میں ہوتا ہے کہ اس میں ہوس اور ہرس اتنا زیادہ ہوتا ہے مال و دولت کے لیے کہ گویا اس کو کسی پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے یا اس کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔
یہ کیوں کہ وہ اسی کوشش میں ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اپنے سرمایہ میں اضافہ کر دے. ایک طرح کا اس کے سر پر جنون سوار ہوتا ہے. وہ کسی اور چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا اس طرح زیادہ سے زیادہ سرمایہ اپنے لیے اکٹھا کرنے کے نتیجے میں دوسرے جو لوگ ہیں معاشرے کے افراد معاشرہ ہیں ان پر کیا گزرے گی، کتنی وہ محرومیوں میں چلے جائیں گے، کتنا ان کا ناجائز استحصال ہوگا، کتنے وہ دکھ، اذیت اور بدحالی میں ہوں گے. یہ جو سرمایہ پرست ہوتا ہے، سود خور ہوتا ہے، زر پرست، جو اپنے سرمایہ کو بس بڑھانا ہی چاہتا ہے، سرمایہ کے بل پر، اپنی محنت کے بل پر نہیں. وہ زیادہ سرمایہ تاکہ ہو جائے، اس کے ذریعے اور زیادہ سرمایہ کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جائے، اور یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ وہ جو چاہتا ہے. تو یہی چیز اس کو پاگل اور بدحواس بنا دیتی ہے، اور مومنین کبھی ایسے نہیں ہو سکتے. کیونکہ اس کا موقف یہ ہوتا ہے، جو آدمی اس طرح سود خور ہوتا ہے، اپنے دولت میں وہ دولت کے ذریعے اضافہ کرنا چاہتا ہے. اس سے پچھلی نشست میں ساری وضاحت ہو چکی ہے کہ اس کی شکل کوئی بھی ہو اضافے کی. آج کل تو اس کی کئی جدید شکلیں آ گئی ہیں، جس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں، سرمایہ کاری، یہ پرائز بانڈ وغیرہ، فکس ڈپازٹس، اور مختلف جو اپنے بہت زیادہ زمینیں خرید لینا، پلاٹ خرید لینا، اور وہ اپنے تصرف میں یا کام میں نہ ہونا، بس انویسٹمنٹ تاکہ اس کے ذریعے ان کی قیمت بڑھے، یا فارن کرنسی یا سونا چاندی، یا جو بھی اس طریقے سے ہے کہ جس میں وہ دولت کے بوتے پر اپنے سرمایہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اس میں اس کی محنت شامل نہیں ہوتی. تو یہ جو کیفیت ہے، اس کو اللہ رب کریم نے اس طرح پاگل پن اور سانپ کے ڈسے ہوئے سے مثال دی. ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تجارت ہے، کاروبار ہے، تو یہ بھی تو سود کی طرح ہی ہے، ربا کی طرح ہی ہے. حالانکہ اللہ رب کریم نے خرید و فروخت تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے. یہ جس طرح پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا یہ صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. جن جن امور کو، جن جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، تو کوئی ان کو حلال قرار نہیں دے سکتا، اور جن کو حلال قرار دیا ہے کوئی ان کو حرام نہیں کر سکتا. تو اللہ نے کیونکہ جو تجارت ہوتی ہے، کاروبار ہوتا ہے، تو اس میں فرد کی اپنی محنت شامل ہوتی ہے. وہ محض سرمایہ کے بل پر وہ نہیں کمائی کر رہا ہوتا، نہیں، بلکہ سرمایہ اس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. چاہے کوئی دکاندار ہے یا کوئی اور اس طرح تاجر ہے، کوئی خرید و فروخت کرتا ہے، کسی جگہ سے ایک چیز خریدتا ہے، کسی اور جگہ پر جا کر فروخت کرتا ہے، تو وہ تجارت ہے اور اس کی اپنی محنت شامل ہے اس میں. لیکن ربا میں اپنی محنت نہیں ہوتی، وہ سرمایہ کے بل کے اوپر. جس طرح ایک بندہ ہے، اس کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے، وہ مختلف ڈپازٹس میں، انویسٹمنٹ میں، یا سونا وغیرہ خرید کر، تو وہ اس کے ذریعے اس کی جو فارن کرنسی خرید کر اس طرح اس کے جو سرمایہ میں اضافہ ہوتا جائے گا، یہی ربا ہے. اس میں اس کی محنت شامل نہیں ہے. تو یہ جو مال کے ذریعے مال میں اضافہ کرنا ہے، یہی بنیادی کور تھاٹ ہے ربا کی. چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو. اس کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کتنی مارکیٹیں خریدی ہوئی ہیں، بنوائی ہوئی ہیں، یا مکانات ہیں، یا اور کمرشل یونٹس ہیں، یا بہت ساری چیزیں جہاں پر وہ محنت نہیں کر رہا، محنت دوسرے لوگ کر رہے ہیں جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، وہ اس کے ملازمین ہیں، تو ان کو وہ معاوضہ دے رہا ہے. لیکن اصل میں وہ جو اس انویسٹمنٹ کے ذریعے جو اصل سب سے زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، وہ اس انویسٹر کی دولت میں ہو رہا ہے. اسی وجہ سے دنیا کی جو مجموعی دولت ہے، اس کا بہت بڑا حصہ محض چند فیصد جو مترفین ہیں، سرمایہ دار ہیں، ان کے پاس آ گیا ہے. کیونکہ یہ جو باطن جمہوری نظام ہے، یہ سرمایہ داری کے لیے سرمایہ داری کی پشت پناہی ہی کرتا ہے. یہ نظام، اس میں افراد کو بے تحاشا دولت سمیٹنے کا حق دیا جاتا ہے، بشرطے کہ وہ گورنمنٹ کے جو ٹیکسز وغیرہ ہیں وہ دیتے رہیں. دین میں اس چیز کی حسن شکنی کی گئی ہے، اور دین میں جو فوکس ہے وہ زکوٰۃ پر ہے کہ دولت کی تاکہ تقسیم معاشرے کے تمام افراد میں ہو، کسی کے پاس دولت کا ارتکاز نہ ہو، سب کی ضروریات آسان انداز سے پوری ہو رہے ہیں، سب کی نشو و نما ہو رہی ہو. یہ زکوٰۃ ہے.
جو سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹک نظام ہے اس میں جو سرمایہ دار ہوتا ہے اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ جو لوگ دولت پیدا کر رہے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں نہیں ہوتی، مرتے ہیں جیتے ہیں، کتنی مشکلات میں ہوتے ہیں، اس کو بس اپنے سرمایہ میں اضافہ سے غرض ہوتا ہے۔ تو یہ جو سود خور ہے یہ کہتا ہے کہ تجارت بھی تو ربا بھی تجارت کی طرح ہے، یا تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے۔ حالانکہ اللہ رب کریم نے تجارت اور لین دین کو کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کا جو حکم ہے وہ ہے کہ جس تک یہ نصیحت پہنچے تو اگر تو وہ رک جاتا ہے تو جو کچھ ہو چکا اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جو پھر بھی یہ ربا کا کاروبار کرتا رہتا ہے تو وہی لوگ ہیں اصحاب النار، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ وہ جہنمی ہیں اور وہ جہنم میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ صرف ربا کا جو ارتکاب ہے، سود کا ارتکاب، یہ اس پر جہنم لازم اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہاں آپ اور بھی متعدد مقامات پر اس طرح کی جو وضاحت کی جا چکی اور کئی ایسے گوشے سامنے آئے ہیں، کئی پہلو، کئی اقدام، کہ اس ایک اقدام کے ارتکاب سے جہنم لازم ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں جس چیز کو لوگ دین سمجھتے ہیں اکثریت، کہ ہم تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم حج عمرہ کر رہے ہیں، ہم حلال حرام کی پابندی کر رہے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، ہم بدکاری نہیں کرتے، جن چیزوں کو نیکیاں سمجھا جاتا ہے، ہم تو ذکر اذکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر یہ آپ دیکھیں کہ وہ ساری چیزیں غیر مؤثر ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض جرائم اتنے بڑے ہیں کہ ان کا اگر ان کا ارتکاب ہوتا ہے تو پھر ساری نیکیاں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، بہت بے وزن ہو جاتی ہیں، وہ جرم اتنا بھاری ہوتا ہے۔ تو ان کی طرف توجہ کرنا، ان کو سمجھنا کہ جب اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے، اس کا مطلب ہے وہ جرم ناقابل معافی جرم ہے، اس کی صرف ایک صورت ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو جس تک یہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ جس تک یہ موعظہ یعنی یہ واعظ یا نصیحت پہنچے تو اگر تو وہ رک جاتا ہے، فنتہا، وہ ختم کر دیتا ہے ربا کا سلسلہ، تو پھر اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ رب کریم غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی اس پر ربا کا مرتکب ہوتا ہے تو پھر اس کا جہنمی ہونا یقینی ہے، پھر اس کو کوئی بھی جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ تو بالکل اس طرح آج یہ صرف ایسا نہیں کہ یہ آیات اس دور کے لوگوں کے لیے، آج بھی اللہ کی یہ آیات موجود ہیں، آپ کے سامنے یہ بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو ان کو جاننے، سمجھنے، سننے کے بعد اگر کوئی جس سے ربا خوری سے، ربا کے ارتکاب سے رک جاتا ہے، سود کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی اس دولت کو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ نو انسانی کی اصلاح کے لیے خرچ کر دیتا ہے، تو اللہ رب کریم اس کے جو سابقہ روش ہے، سابقہ غلطیاں، کوتاہیاں، جرم ہیں، ان سے درگزر فرمائے گا۔ اور اگر کوئی پھر بھی یہ اللہ کی آیات سن کر پھر بھی اس کا اعادہ کرتا ہے تو پھر اس کو اس کے یہ جو عبادات ہیں یا مناسک ہیں جن پر وہ چل رہا ہوتا ہے، کسی بھی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، یا اس کی جو شعائر ہیں، دینی شعائر، ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو جہنم سے بچانے والی نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کہ اللہ رب کریم تو ربا کو مٹاتا ہے، یعنی جو اللہ رب العزت نے نظام معیشت دیا ہے مالیاتی امور میں، تو اس طرح سرمایہ کے ذریعے سرمایہ جو بڑھانے کا عمل ہے، اللہ رب کریم اس کو محو کرتا ہے، مٹاتا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام کے مالیاتی نظام میں، معاشی نظام میں۔ اور اللہ رب العزت تو صدقات کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ سچ ثابت کرنا، اپنے جو اس عہد کو، اس کے لیے مال سب کچھ پیش کر دینا اپنی ضرورت سے زائد، کہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ مومن پہلے قدم پر جو عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی جان اور مال اللہ رب العزت کو بیچ دیتا ہے، پھر مسلسل ساری زندگی اپنے اس عہد کو اس نے سچ ثابت کرنا ہوتا ہے، یہی صدقہ ہے۔
جب وہ اللہ کو بیچ چکا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی من مرضی نہیں کرے گا، اپنے مال میں جو بھی کمائے گا، جتنا زیادہ کمائے گا، من مرضی نہیں کرے گا، اس میں اللہ کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے کمائے گا، اور اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کے مطابق اس کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے وہ خرچ کرے گا، سمیٹ کر نہیں رکھے گا، اڑائے گا بھی نہیں، بخل بھی نہیں کرے گا، اور زیادہ زیادہ جمع کرنے کی حوث بھی اس میں نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب کریم صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کسی بھی جو انکار کرنے والا ہے، گناہ گار ہے، اس سے محبت نہیں کرتا۔ جہاں پھر دوبارہ دیکھنے کہ ایک بندہ ہے وہ ربا کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت تو اس سے محبت ہی نہیں کرے گا۔ تو پھر جو اللہ رب العزت محبت نہیں کرے گا تو کیا پھر اس کے کوئی دعوے یا کوئی عبادات یا کوئی اعمال اس کو جنت میں لے جا سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی ہوں؟ کیوں کہ ایک آدمی سے اللہ رب العزت محبت ہی نہیں کرتا تو وہ جنت میں اس کا داخلہ ممکن ہی نہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالح کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب کریم نے فرمایا اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ رب کریم کی حدود کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، حدود شکنی سے بچاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک کے احکام کی نافرمانی کرو، اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اور جو یعنی اللہ رب کریم کا حکم آ گیا ہے کہ ربا کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں، تو پھر اس کے بعد ربا کا ارتکاب نہیں کرنا۔ تو جو کچھ وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر ہم یہاں پھر واضح کنڈیشن آ گئی ہے، مشروط کر دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو پھر جو بھی یہ تمہارا تم نے جتنا بھی سود لینا ہے باقی رہتا ہے اس کو چھوڑ دو اسی وقت سے، اسی لمحے سے۔ ابھی جہاں پر یعنی کہ یہ ایک دوراہا ہے جو آپ یوں سمجھیں کہ جس میں سے ایک راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایمان کا راستہ اختیار کرنا ہے تو پھر سود کے اور ربا کے یہ ارتکاب سے رکنا ہوگا، اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اور اگر ربا کا ارتکاب ہے تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا، پھر وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو تم ربا سے روکتے نہیں ہو، تو پھر یہ تو اعلان جنگ ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، یعنی پھر بھی سود کے مرتکب ہوتے ہو، تو یہ اللہ اور رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اور اگر تم توبہ کرتے ہو، یعنی جو کچھ تم پہلے کر رہے تھے اس سے واپس لوٹتے ہو، اللہ رب کریم کی جو اطاعت کرتے ہو، وہی کا اتباع کرتے ہو، اور دین نے جو مالیاتی نظام دیا ہے اس پر آتے ہو، تو جو تمہارے رؤوس اموالکم اصل زر ہے وہ تمہیں واپس ملے گا، وہ تم لے سکتے ہو، تاکہ نہ تمہارے ساتھ ظلم ہو نہ دوسروں کے ساتھ۔ یعنی جس یہاں سے یہ چیز رہنمائی ملتی ہے یہ بھی کہ جو دوسروں سے سود لیا جاتا ہے وہ دراصل ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ ان کی محنت کا جو معاوضہ ہے وہ سود خور کے پاس چلا جاتا ہے، اس میں سے کچھ حصہ۔ تو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اصل زر تمہیں واپس مل جائے گا، اصل زر تم لے سکتے ہو، لیکن سود ابھی سے اس سے باز آ جاؤ، اس کو چھوڑ دو، اس کو روک دو دینا۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں، وہ تو کریم رب ہے، اس نے تو پھر جو پچھلی نشست میں جس چیز کی وضاحت کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت اس روٹ کاز کو، ان جڑوں کو، جو بنیادی وجوہات ہوتی ہیں ان کو ختم کرنا چاہتا ہے، تاکہ فرد کے اندر، اقوام کے اندر، معاشروں کے اندر تغیر نفس ہو۔ اللہ رب العزت اس چیز کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ نیپا پوتی کی گنجائش نہیں، جس کو انگریزی میں کاسمیٹک چینجز کہتے ہیں، آرائشی یا نمائشی جو دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جو چند ٹکے صدقہ کے طور پر دے دیے جاتے ہیں، یا یہ جو سال کے بعد 2.5% دے دیا جاتا ہے، یہ صرف
کاسمیٹک ایکشنز ہیں، نمائشی دکھاوے کی چیزیں ہیں، ریاکاری ہے۔ کیوں کہ ایک بندہ ہے وہ سال کے بعد 2.5% دے دیتا ہے، یا کبھی کسی فقیر کو، مانگنے والے کو، بیکاری کو اس نے تھوڑے سے پیسے دے دیے، تو وہ بنیادی طور پر اس کے اندر، آدمی کے اندر جو ایک ہوس ہے، یا زیادہ زیادہ وہ مال جمع کرنا چاہتا ہے اور اس میں بڑھانا چاہتا ہے اور اس کو بڑھانا چاہتا ہے، تو یہ تھوڑے سے پیسے دے کر وہ اپنی اس ہوس کو چھپا رہا ہے۔ حقیقت میں آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی عمارت کی بنیادیں ہل گئی ہوں اور اس میں دراڑیں پڑ گئی ہوں، اور صاف پتہ چل رہا ہو کہ یہ اسٹرکچر اب گرنے والا ہے، یہ عمارت زمین بوس ہونے والی ہے، تو اگر اس کی جزئی مرمت کر دی جائے، اس کی دراڑوں کو بھر دیا جائے اور اوپر نیپا پوتی یا وائٹ واش چونا وغیرہ کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر تو وہ چھپ جائے، لیکن ایسا کرنے سے وہ جو عمارت زمین بوس ہونے والی ہے وہ چیز رکے گی نہیں۔ وہ دکھاوے کے لیے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر ان دراڑوں کو فل کر دیا جائے، بھر دیا جائے، تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ ایک آدمی ہے وہ وقت گزرتے وقت کے ساتھ اس کے قلب میں زیادہ زیادہ مال دولت کی ہوس بڑھتی جا رہی ہے، وہ اور زیادہ اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور زیادہ اضافہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اگر صدقہ خیرات کوئی علامتی طور پر کر بھی رہا ہے یا زکوٰۃ دے رہا ہے سال کے بعد، لیکن اس کے جو اندر قلب میں الہاکم التکاثر کہ وہ زیادہ زیادہ جو مال دولت جمع کرنا چاہتا ہے، ہم تکاثر زیادہ زیادہ بڑھانے کی آرزو ہے، اور وہ اس کے لیے کوشاں ہے، پاگل ہوا ہے، سمیٹتا جا رہا ہے، سمیٹنے کے لیے وہ دن رات بے چین رہتا ہے کہ میرا مال دولت سرمایہ، میری یہ مہنگی بیش قیمت گاڑیاں اور بیش قیمت مکانات اور دیگر آسائشیں، زندگی کی راحتیں اور سہولتیں یہ بڑھتی ہی جائیں، بڑھتی ہی جائیں۔ اگر اس کے اندر اس کی نفسیات یہ ہیں، اس چیز کو سمجھیے کہ اس کی نفسیات یہ ہیں، اوپر سے وہ بظاہر مذہبی شعائر پر بھی کاربند ہے، یا حکومت کے ٹیکسز بھی دے رہا ہے، اور جو دیگر عبادات وغیرہ اور جو مناسک ہیں وہ بھی ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو بیماری ہے، یہ خرابی ہے، یہ موجود ہے کہ وہ بڑھانا ہی چاہتا ہے کہ اور میرا سرمایہ بڑھ جائے، اور بڑھ جائے، اور جائیدادیں بڑھ جائیں، اور میری آسائشیں، جو سہولتیں، جو ساری نعمتیں، ان میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے، اور دوسروں کا وہ ناجائز استحسان کر کے ایسا کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو اور اس کا پھر اور بظاہر لوگوں میں یہ جو مروجہ مذہب ہے اس کے مطابق وہ آٹے میں نمک برابر وہ صدقہ خیرات بھی دے رہا ہوتا ہے، یا زکوٰۃ بھی دے دیتا ہے سال کے بعد، تو یہ جو اس کے صدقہ خیرات اور زکوٰۃ دینے کی یہ جو روش ہے، یہ وہی کاسمیٹک چینجز ہیں، یہ وہی نیپا پوتی ہے، اور یہ وہی آرائشی چیزیں ہیں کہ اس نے وہ اس کے اندر وہ دراڑیں موجود ہیں، اس کی جو عمارت ہے وہ زمین بوس ہونے والی ہے، وہ بوسیدہ ہو چکی ہے، وہ جو کہنے کہ گر کر اس کو تباہ کرنے والی ہے، لیکن وہ اس کو چھپانے کے لیے، اس پر جس طرح اس کو چھپانے کے لیے وہ جو صدقہ خیرات کر رہا ہے، وہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کے اندر وہ جو بیماری ہے وہ بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب بیماری ٹھیک ہو جائے گی، اب اس چیز کو اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا اور غور کیجیے گا اس پر، جب بیماری ٹھیک ہو جائے گی تو اس کو خود پتہ بھی چل جائے گا، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ سمیٹنا ہی نہیں چاہے گا، وہ جو کمائے گا سادگی کے ساتھ اپنی ضرورتیں پوری کرے گا، اسراف و تبذیر اور بخل نہیں کرے گا، اور زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی ہوس اس میں ختم ہو جائے گی، پھر وہ سال کا انتظار نہیں کرے گا کہ سال آئے گی تو میں پھر اس میں سے زکوٰۃ دوں گا 2.5% اور 97.5% پر میں قابض رہوں گا۔ اگر وہ اس کی نفسیات یہ ہیں تو یہ کاسمیٹک چینجز اس کو فلاح سے ہمکنار نہیں کر سکتی، اور وہ اسی طرح جمع مالا وعددہ اور یکنزون الذہب والفضة کی کیفیت میں مبتلا ہے، وہ مال زیادہ سے زیادہ جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، بڑھانا چاہتا ہے، سونا چاندی جمع کرتا ہے، اور الہاکم التکاثر کہ اور مال بڑھانے کی سوچ اس کے اندر نہ صرف موجود ہے بلکہ وہ آگ اس کے اندر اور بھڑک رہی ہے، اور شعلے بھڑک رہے، تو یہ اور پھر اپنے وہ کاروبار کو، بزنس کو، ہر چیز کو بڑھا رہا ہے تاکہ اور زیادہ لوگوں کو ان کا ناجائز استحسان کر کے اور زیادہ اپنے لیے سمیٹ لے۔
تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب کریم اس اندر اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اقدامات بتائے ہیں، زکوٰۃ کے، صدقات کے، اللہ کو قرض دینے کے، طعام مسکین کے، نظر کے، انفاق اور ایثار اور عفو کے، تو وہ اس مرض کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی جگہ پر آگ بھڑکی ہوئی ہے، تو اس میں سے اگر 2-4 لکڑیاں ادھجلی کھینچ دیں اور اس میں کئی 2-4-10-12 گٹھے اور ڈال دیں، تو آگ بجھانا مقصد ہوتا ہے، تو 2-4 لکڑیاں کھینچ دیں تو اس سے آگ کتنی کم ہوگی، جبکہ اس کی جگہ اور 10-20 گٹھے لکڑیوں کے اور ڈال دیے تو آگ تو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گی۔ بالکل یہی کیفیت ہے۔ پھر اس آگ کو بجھانے کے لیے پھر چند لکڑیاں اس میں سے نکالنی آدھ جلی ہوئی، اور تاکہ آگ بجھ جائے، اور اس کے ساتھ کئی اور گٹھے مزید ڈال دیے، تو یہ بالکل یہی معاملہ ہے۔ پھر وہ آگ بجھے گی نہیں۔ اگر آگ بجھانی ہے تو پھر اس میں مزید ایندھن ڈالنا ختم کرنا ہوگا، اور لکڑیاں ڈالنی ختم کرنی ہوگی، اور اس پر پانی ڈالنا ہوگا، تب آگ بجھے گی۔ یہی کیفیت ہے۔ جو آدمی اپنی دولت میں بے تحاشا اضافے کے لیے تو دن رات پاگل رہتا ہے، وہ اس کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ جس طرح اس کو کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ اس کا اٹھنا، بیٹھنا، سونا، جاگنا، ساری سرگرمیاں اسی لیے ہیں کہ میری دولت میں، مال دولت میں اضافہ ہوتا جائے اور زیادہ ہوتا جائے، اور پھر وہ زکوٰۃ، صدقات وغیرہ اور یہ اس طرح کی خیرات وغیرہ، چندے عطیات بھی دیتا رہے۔ تو بالکل اس کی یہی مثال ہے کہ اگر وہ چند لکڑیاں نکال لیتا ہے آگ میں سے آدھ جلی ہوئی، لیکن اس کی جگہ کئی اور گٹھے اور اس میں ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ آگ کم نہیں ہوگی، وہ ہر آئے دن بڑھتی جائے گی تاکہ وہ اس کو جلا کر بسم کر دے گی۔ اللہ رب العزت یہ علامتی اور نمائشی طور پر 2-4 لکڑیاں نکال لینے کو کی گنجائش نہیں دیتا۔ وہ تو یہ لکڑیاں نکالنے کا اس لیے حکم دیتا ہے کہ تم اور لکڑیاں مت ڈالو، تاکہ یہ آگ تمہارے اندر سے بجھ جائے۔ یہ جو ہوس سے زر ہے، یہ جو زر پرستی ہے کہ زیادہ زیادہ سرمایہ بڑھ جائے، یہ آگ اپنے اندر سے ختم کرنی ہے۔ تو یہ اس لیے یہ سارے راستے بتائے گئے ہیں کہ یہ طریقہ کرو، یہ انفاق کرو، یہ صدقات دو، یہ نظر دو، یہ طعام مسکین کا بندوبست کرو، یہ اللہ کو قرض دو، یہ صدقات، انفاق وغیرہ ایثار کی روش سے، تاکہ تمہارے اندر سے یہ جو آگ لگی ہوئی ہے زیادہ زیادہ سرمایہ جمع کرنے کی، زیادہ زیادہ یہ اسراف و تبذیر کی، نمود و نمائش کی، ٹھاٹ پاٹ کی، اور ایک دوسروں سے بڑا نمایاں اور منفرد اور بالا تر نظر آنے کی، یہ دولت اور سرمایہ کے ذریعے، تو تاکہ یہ آگ بجھ جائے۔ تو کسی بھی جو مقصدیت ہے، جو روح ہے، اس کی جو اسینس ہے کسی حکم کی، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ان آرائشی یا اسی طرح جو بھی یہ فحاشی سے بچنے کے لیے جو اللہ رب کریم نے حکم دیے، نگاہیں نیچی کرنے کا، اور جو عفت کی حفاظت کے لیے جو اقدامات بتائے ہیں، تو مقصد اس سے یہ ہے کہ تاکہ وہ عفت کو محفوظ کیا جائے۔ وہ ذرائع ہوتے ہیں جو اختیار کی جاتے ہیں، ان ذرائع سے اصل مقصد کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح یہ جو مال کے معاملے ہوں، یا کردار کا معاملہ ہو، یا معاشرتی ایک ربط اور الفت کا معاملہ ہے، بالکل صلاۃ کو دیکھ لیں۔ صلاۃ کے معاملے بھی یہی صورتحال ہے کہ مسجدوں میں تو کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ مقصد تھا کہ تاکہ وہ تمہارے اندر سے وہ ایک دوسرے سے جو عداوت ہے وہ ختم ہو جائے، اور ایک دوسرے سے دوری ختم ہو جائے، اور تکبر اور ایک دوسرے کی جو جہالت کی بنیاد پر ایک دوسرے کو برتر اور کمتر سمجھنے کی سوچ ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ صلاۃ کی جو محسوس شکل ہے، جس میں ایک امام کے پیچھے تمام مقتدی صلاۃ قائم کرتے ہیں، تو وہ اس کی ایسنس اور روح یہ تھی۔ لیکن ہو کیا رہا ہے کہ وہ کاسمیٹک چینجز، وہ اس پر آرائشی نمائشی طور پر تو عمل ہو رہا ہے، بالکل اسی طرح کہ ایک مسجد میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دن جڑے ہوئے نہیں، ان میں عداوت موجود ہے، ہر ایک میں خلیج موجود ہے، وہی درجہ بندی موجود ہے، قوم کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر، اثر و رسوخ کی بنیاد پر، وہ سارے چیزیں موجود ہیں، لیکن نمائشی طور پر مسجدوں میں بھی کھڑے ہیں۔ یہی منافقت ہے۔ اسی منافقت کو جو مقصد یہ تھا کہ دن میں سے
وہ ایک جو الفت ہے وہ پیدا کرنا، جو مساوات ہے، جو ایک تقوی کی بنیاد پر جو درجات ہیں، اس چیز کو فروغ دینا اور اس کو اساس بنانا قلب کے اندر، تقوی کو اور ایمان کو۔ لیکن ابھی ہر جگہ پوری دنیا میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ مسجدیں بھی بھری ہوئی ہیں، وہاں پر کندھے سے کندھا بھی جڑا ہوا ہے، لیکن وہ چند منٹوں کے لیے تو اس کو ایک آرائشی کاسمیٹک انداز سے وہ ایک سپرفیشیل سطحی طور پر تو وہ مظاہرہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کی جھلک بھی نظر نہیں آتی۔ وہ سارے بت بھی موجود ہوتے ہیں قلوب کے اندر، اور مسجدوں میں سجدہ بھی اللہ رب کریم کے سامنے کیا جا رہا ہوتا ہے پیشانی رکھتے ہوئے۔ یہی منافقت ہے، اور اس منافقت میں 2 4 10 20 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ نہیں، ساری مسلم قوم اس منافقت کی دندن میں دسی ہوئی ہے اور اسی آگ میں جل رہی ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے جو ان آیات کے آخر میں حکم دیا ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، دیکھنے اللہ رب العزت قلب کے اندر تک، روٹس تک، گہرائیوں تک جو اصلاح کے لیے رہنمائی دے رہا ہے کہ اور پھر تم دیکھو کہ جس کو تم نے اگر سود پر قرض دیا ہوا ہے اور وہ تنگی میں ہے کہ وہ واپس نہیں کر سکتا ہے، اصل زر کی تو ٹھیک ہے تمہیں واپس دینے کی گنجائش ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ اصل زر بھی واپس کرے، سود تو ٹھیک ہے چھوڑ دیا تم نے، تو پھر اس کو مہلت دو جب تک کہ وہ آسانی سے واپس نہ کر سکے۔ کتنی اللہ وحدہ لا شریک اصلاح کے لیے واضح رہنمائی کر رہا ہے کہ یعنی تمہارے مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ ہوس زر ختم ہو جائے، وہ تمہارے اندر سے مال و دولت کی جو جمع کرنا اور بڑھانے کے جو جذبہ ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کو مہلت دو۔ اور پھر اس سے اگنا جو مرحلہ اللہ وحدہ لا شریک نے بتایا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم اس کو بالکل معاف کر دو، بخش دو، چھوڑ دو، یعنی اگر وہ ادا نہیں کر پا رہا تو اس کو یہ نہیں کہ بعد میں کر دینا یا جب گنجائش ہو تو کر دینا، نہیں، اس کو بالکل چھوڑ دو۔ یہ اس حد تک اللہ رب العزت مومنین کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بتا بھی دیا کہ مال دینے کی نسبت اگر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو یہ تمہارے لیے خیر ہے، اگر تمہیں علم ہو تو اللہ وحدہ لا شریک تو خیر کے دروازے مومنین کے لیے وا کرتا ہے، کھلے کر دیتا ہے، ان کو راستہ دکھا دیتا ہے کہ یہ خیر کے دروازے ہیں، لیکن جب شر سے آدمی اپنے آپ کو بچائے گا تو تب ہی وہ خیر کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اگر ان آیات پر عہد جدید میں، عصر حاضر میں جو ان پر عمل کرنے کے جو تقاضے ہیں ان آیات پر، تو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جتنے بھی بزنس مینز ہیں دنیا میں، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں جن کے کئی بزنس ہیں، کئی ان کے تجارت کا سیٹ اپ ہے، کئی شعبوں میں وہ جو ان کا نظام چل رہا ہے، تو آج اگر وہ اس پر عمل کرنا چاہیں تو وہ جو لوگ ان کے جو ابھی تو ملازمین ہیں یا جو لوگ ان کے مختلف بزنسز دنیا کے مختلف کونوں میں چلا رہے ہیں، تو آج اگر وہ اللہ وحدہ لا شریک کی وحی پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ان تمام بزنسز سے دستبردار ہونا ہوگا۔ آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے، اور وہ بزنسز ان لوگوں کو سونپنے ہوں گے جو ان کو چلا رہے ہیں، بشرطے کہ ان میں وہ اہلیت ہو۔ اور یہ جس طرح پہلی نشستوں میں اس چیز کو واضح کیا جا چکا ہے کہ جو اسلام کا نظام معیشت و مالیات ہے، اس میں یہ جو اللہ کے خزانے ہیں، یہ جو زمین ہو گئی، یہ دیگر جو رزق کے جو پیداواری ذرائع ہیں، رزق کے جو اللہ کے خزانے ہیں، اور یہ سارے جو معدنیات وغیرہ، ان ساروں پر کسی بشر کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ صرف محنت کر سکتا ہے، ایک جو بندے اچھے انداز سے محنت کر رہے ہوں گے وہ اس کام کو کرتے رہیں گے، ان کی بنیادی ضروریات کی جو اسلامی حکومت ہے وہ ذمہ دار ہوگی بنیادی انسانی ضروریات کی، اور جو لوگ اس کو آسان طریقے سے نہیں چلا رہے ہوں گے ان کو ہٹا دیا جائے گا، اور ان لوگوں کو موقع دیا جائے گا جن میں اہلیت ہوگی، جو اچھے انداز سے چلا سکیں گے۔
تو یہ کوئی فیکٹریاں یا زمینیں یا اس طرح کے جو خزانے ہیں، جو کانیں ہیں معدنیات کی اور اس طرح کی ساری چیزیں، یہ کسی کی ذاتی ملکیت فرد کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان ارض للہ، یہ ارض اللہ کی ہے، اور ارض میں تمام جو خزانے ہیں، تمام جو چیزیں ہیں وہ، اور جس طرح آدمی کو کوئی مکان بھی ہے تو مکان وہ ساتھ تو نہیں لے کر جا سکتا، مکان اس نے بچھنوں کو چھوڑ کر مر جانا ہے۔ تو ذاتی جو ملکیت کا تصور ہے، مکان اس کا جو زندگی گزارنے کے لیے اس کا حق ہے، وہ سب کا یکساں حق ہے۔ جس طرح پہلی نشستوں میں یہ چیز واضح کی جا چکی ہے کہ یہ ساری نوع انسانی کے، یہ اللہ رب العزت کے جو پیدا کردہ یہ جتنے خزانے ہیں اور وسائل رزق ہیں، ذرائع پیداوار ہیں، وہ سب انسانوں کے مشترکہ اس پر حق ہے۔ مکان کا حق ہے تو سب انسانوں کا یکساں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کی ایک بحیثیت خاندان اس کے لیے 5-7 مرنے کے گھر کی ضرورت ہے، لیکن وہ کئی کنالوں پر اگر اس نے گھر بنایا ہوا ہے تو یہی وہ ظلم ہے جس کی یہ مذہب بھی اجازت دیتا ہے، جو آدمیوں کا گھڑا ہوا باطن مذہب ہے جس کو اسلام کا نام دیا گیا ہے۔ صدیوں سے یہ جو اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کا جو نازل کردہ دین ہے، دین اسلام، جو قرآن کریم کے اندر ہے، جس پر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے عمل کیا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم نے آخری مرتبہ تاریخ انسانی میں اس پر عمل کر کے دکھائے، اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں حق جو انسان کو دیا گیا ہے وہ تمام انسانوں کے یکساں حقوق ہیں تمام وسائل ارضی کے اوپر۔ تو ایسا نہیں کہ چند فیصد اس میں اس کو لوٹ مار کرتے رہیں اور ہر طرح کا اسراف اور تبذیر اور عیاشیاں اور مستیاں کرتے رہیں اور اکثریت محروم رہے۔ یہ صرف یہ مذہب اجازت دیتا ہے جو باطن مذہب آدمیوں کا کھڑا ہوا، یا پھر جمہوریت اجازت دیتی ہے کہ جو نظام کفر ہے۔ جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا نازل کردہ دین، دین اسلام جو کہ قرآن کریم کے اندر ہے، وہ اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آگے جو 5واں جو ضمنی موضوع ہے وہ ارتکاز دولت کے سد باب سے متعلق ہے، جبکہ وسائل ارضی یعنی مال فے میں یکساں حق تصرف اور اس کی عادلانہ تقسیم سے متعلق ہے۔ سورۃ الانفال کی پہلی آیت ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ اس چیز کو پہلے واضح کیا جاتا ہے کہ یہ جو انفال کا لفظ ہے قرآن کریم میں، غنیمت کا قرآن کریم میں الگ سے ذکر ہے، انفال کا الگ سے ہے۔ انفال کا جو لغوی یا لفظی معنی ہے وہ ہے اضافی چیز کے۔ اس میں یہ تحفہ تحائف کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ جو کہ اضافی ملتے ہیں، وہ ایک کسی چیز کا حصہ نہیں ہوتا، یا اس میں دیگر یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کے پیدا کردہ خزانے ہیں، وسائل ارضی ہیں، ان کا بھی یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ لوگوں نے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں جو لوگ موجود تھے، انہوں نے سوال کیا اس انفال سے متعلق، تو جواب دیا گیا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ یہ اللہ اور رسول کے لیے ہے۔ اللہ اور رسول کی پہلے وضاحت کی جا چکی ہے کہ وہ اجتماعی معاشرتی نظام جس میں افراد معاشرہ اجتماعی انداز سے اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کا اتباع کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ اور رسول کی حکومت ہوتی ہے۔ یہ صرف محمد رسول اللہ علیہ السلام کے عہد کی بات نہیں، اسی اللہ اور رسول کی حکومت نے قیامت تک چلنا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم نازل کیا تھا، اور قیامت تک یہ جو جب بھی مومنین تاریخ کے جس بھی دور میں اللہ اور رسول کی حکومت قائم کرنا چاہیں گے تو وہ اپنے مومنین میں سے ایک مومن کو منتخب کریں گے جو مقام رسالت، منصب رسالت پر ہوگا، اور وہ دیگر تمام مومنین اس کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہوں گے، اور وہ وحی کا اتباع کر رہا ہوگا۔ اس نے صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن مبین میں سے
جو عصر حاضر کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے کرنے ہیں، جو معروف جو وضع کرنا ہے اور جو حکمت عملی تیار کرنی ہے، وہ مشاورت کے ذریعے وہ حکمت عملی تیار کرے گا اور بقایا تمام مومنین اس کا اتباع کریں گے۔ یہ ہے اللہ اور رسول کی حکومت۔ اس حکومت کو، اور جو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف عرب میں اس وقت تھی جب محمد رسول اللہ علیہ السلام زندہ تھے اور بعد میں یہ چیز ختم ہو گئی، نہیں۔ اور یہ جو دوسرا باطن مذہب ہے، یہ جو خود گڑھا ہوا مذہب ہے آدمیوں کا، منافقین کا گڑھا ہوا مذہب ہے، اس میں اللہ کی اور جو اطاعت ہے اور رسول علیہ السلام کی جو اطاعت ہے ان کو الگ الگ کر دیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو قرآن کریم کے ذریعے اس کی آیات کو پڑھ لیا، یا ثواب کے لیے، یا حفظ کر لیا، یا اس کو مردوں کی مغفرت کے لیے تلاوت کر دیا، تو جبکہ رسول کی اطاعت سے انہوں نے محمد رسول اللہ علیہ السلام کے سے منسوب کر کے احادیث اور روایات اور سنت اور ایسی چیزیں گھڑ دیں اور پھر ان کو کتابوں میں درج کر دیا کہ وہ اللہ کی اطاعت الگ ہو گئی اور رسول کی اطاعت الگ ہو گئی۔ تو یہ جو دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اسلام میں شرک اور ثنویت یا دوئی کا تصور نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی حقیقت ہے۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کے عہد میں محمد رسول اللہ خود علیہ السلام خود وحی کا اتباع کر رہے تھے، اور جو آپ کے متبعین تھے، جو آپ کی اطاعت کر رہے تھے رضوان اللہ علیہم، وہ آپ کا ساتھ دے رہے تھے۔ مشاورت کے ذریعے معروف طے ہو رہا تھا اور امر طے ہو رہا تھا، لیکن اساس کیا تھی؟ اللہ کی وحی، یعنی قرآن مبین۔ محمد رسول اللہ علیہ السلام کی فی نفس ہی اپنی ذات کی اطاعت لوگوں سے نہیں کرا رہے تھے، اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے عبد بن جاؤ، نہیں۔ وہ سب ہر دور میں تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت ہوتی تھی کہ الہکم الہ واحد، تو الہ تمہارا ایک ہی ہے، اور ہر نبی خود اسی الہ کی وحی کا اتباع کر رہا ہوتا تھا، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام بھی یہی کر رہے ہوتے تھے۔ تو یہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت۔ تو یہ جو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ انفال اللہ و رسول کے لیے ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک اضافی، یہ اس میں تمام معدنیات بھی ہو سکتے ہیں، زمینی ذخائر بھی ہو سکتے ہیں، جو کچھ بھی جو ہوتا ہے یہ حکومت کے لیے ہوتا ہے، تاکہ وہ تمام انفرادی قبضے میں نہ چلا جائے، وہ تمام لوگوں کی ضروریات کی تکمیل کے لیے یکساں اور مساوی عادلانہ عدل و قسط کی بنیاد پر وہ تقسیم ہو۔ یہ ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو اللہ اور رسول کی ملکیت میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو انفال ہے یہ بھی اللہ اور رسول کے لیے ہوتا ہے۔ تو تم تقوی اختیار کرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومنین ہو۔ یعنی کہ اس میں جو بھی یہ تحفے تحائف پیسے، اس کو تو جو عام اس کا مفہوم دیا جاتا ہے وہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر غنیمت کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو غنیمت کی تقسیم ہے مال غنیمت کی، اس میں الگ سے ذکر ہے کہ اس کا 5واں حصہ حکومت کے لیے یا جو حکومتی انتظامات کے لیے ہے، لیکن یہاں پر جو اس کا 5ویں حصے کی ذکر نہیں ہے۔ وہ غنیمت الگ چیز ہے، انفال الگ چیز ہے۔ وہ غنیمت جو کفار، مشرکین، منافقین وغیرہ سے جو لڑائی کے دوران جو مال بنتا ہے ان کی شکست کے بعد، تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ وہ ایک الگ چیز ہے۔ انفال ایک الگ چیز ہے۔ انفال میں وہ تمام کوئی یہ ایسے جو ایک اضافی جو بھی فوائد حاصل ہوں، مالی فوائد جو ذرائع ہوں، تو وہ سب حکومت کے لیے ہوتے ہیں۔ ان میں تمام یہ خزانے، معدنیات اور یہ جو نوع انسانی کی اجتماعی منفعت کی جو چیزیں ہیں، وسائل رزق ہیں، یہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ حکومت کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک فرد کے پاس کارخانے ہوں اور زمینیں ہوں اور وہ ان کا ذاتی ملکیت ہو، یا کسی چند افراد کی یا کسی مختلف خاندانوں کی وہ ملکیت میں ہوں، یا جس طرح یہ مختلف لیزز ہوتی ہیں، یہ معدنی ذخائر وغیرہ، یا اس طرح دین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جو طاغوتی نظام ہے
مالیات ہے، نظام معاشیات ہے، اس میں آدمیوں کا قبضہ یا چند افراد کے ہاتھوں میں یہ خزانے اور یہ وسائل اور یہ ذخائر جاتے ہیں، لیکن دین میں وہ تمام کے تمام حکومت کی ملکیت میں ہوتے ہیں، اور حکومت عادلانہ طور پر معاشرے کے تمام افراد کی بنیادی انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کو بروئے کار لاتی ہے، ان میں تصرف کرتی ہے۔ تو اللہ و رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومنین ہو، یعنی ذاتی مفادات کے پیچھے نہیں پڑنا، بلکہ مومن ہو تو جو وحی کا اتباع کرنے کے لیے جو ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ تشکیل دیا گیا ہے حکومتی، اس کی اطاعت کرو۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 33۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 سے وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَقَاتِلُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ یہ جو اس وقت جس وقت قرآن کریم عرب معاشرہ میں نازل ہو رہا تھا، تو اس وقت عرب کی جو تہذیب و تمدن تھا اس میں غلاموں کا وجود تھا، کہ جن میں افراد کو ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، اور وہ جو آدمی ان کو خرید لیتا تھا وہ ساری زندگی اس بندے کی وہ غلامی میں رہتا تھا، اس کی مرضی کے مطابق اس کو چلنا ہوتا تھا، جو بھی وہ اس سے کام لینا چاہتا وہ اس کام لیتا تھا اس سے۔ تو اسلام نے آ کر، اور یہ اس کے مختلف طریقے تھے، ایک تو پیدائشی طور پر بھی غلام ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ جنگوں میں جو ہار جاتے تھے ان کو قید کر کے غلام بنا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس جو غلامی کا، یہ چونکہ نوع انسانی کے ماتھے پر یہ کلنگ کا ٹیکہ تھا، ایک بدنما داغ تھا، غلامی توہین انسانیت تھی، تو اسلام نے غلامی کا راستہ روکا، آئندہ کے لیے اس کو غلام بنانے کے عمل کو روکا، اور جو غلام موجود تھے ان کو بتدریج مختلف اقدامات کے ذریعے ان کو معاشرے میں واپس معمول کی زندگی گزارنے کے لیے اقدام کیے اور رہنمائی کی، کہ تاکہ آہستہ 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 جو لوگ غلام موجود ہیں معاشرے میں وہ عام شہری بنتے جائیں، اور غلامی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی انقلابی جو اصلاحی عمل تھا، کہ جس سے انسانیت کی تزلیل اور جو تحقیر ہو رہی تھی، جو اس چیز کو روکا گیا۔ انسان کو مقام آدمیت اور مقام انسانیت تک لانے کے لیے اس جہالت سے نکلنا بڑا ضروری تھا، اور اس کو رب کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ اور ایک بتدریج، تاکہ وہ معاشرے میں جو غلام موجود تھے وہ ضم ہوتے جائیں۔ یہ جو رہنمائی دی گئی ہے کہ جو تمہارے ان غلاموں میں سے جو لوگ معاہدہ کرنا چاہیں، کہ ان کو معاہدہ ان کے ساتھ کر لو، اگر تم دیکھتے ہو کہ ان میں یہ خیر ہے، یعنی صلاحیت ہے ان میں آزادی کے لیے۔ یہ جو معاہدہ تھا وہ غلامی سے نکلنے کا، تو اور بھی مختلف طریقوں سے اللہ رب کریم نے غلاموں کو آزاد کرنے کا تذکرہ کیا ہے قرآن کریم میں۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ تم دیکھتے ہو کہ تم نے جن لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، وہ جو اسلام سے قبل چلا آ رہا تھا غلامی کا سلسلہ، جو نزول قرآن سے قبل، ویسے تو اس چیز کو واضح کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کہ اسلام مستقل طور پر تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا، تمام انبیاء علیہ السلام کا وہ اسلام ہی تھا، اور اس کی تعلیمات بھی شروع سے ایک ہی تھیں، کیونکہ وہ ایک رب وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ احکام تھے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک کسی دور میں اسلام کی تعلیمات اور ہوں، کسی دور میں اور ہوں، یا کبھی اسلام نے غلام بنانے کی اجازت دی ہو پھر غلام بنانے سے منع کیا ہو، نہیں، بنیادی اور اصولی تعلیمات پہلے دن سے ایک تھیں، اور قیامت تک وہی رہیں گی۔ جو اللہ رب العزت کے کلمات ہیں، جو اللہ رب العزت کی سنت ہے، وہ کبھی بھی نہیں بدلتے۔ تو
یہ صرف زمینی حقائق ہوتے ہیں مختلف ادوار میں، جن کی مناسبت سے جو احکامات نازل ہوتے رہے مختلف انبیاء اور علیہم السلام پر، تو ان کے حوالے سے یہ مختلف گوشے ان کے واضح کیے گئے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں جن جن مسائل سے جو بستیاں جو معاشرے دو چار تھے، جو ان کو درپیش چیلنجز تھے، جو ان میں برائیاں موجود تھیں، تو ان کی اصلاح کے لیے بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک ڈاکٹر کے پاس مختلف مریض جاتے ہیں جن کے امراض مختلف ہوتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر ان کو ان کی مرض کے مطابق جو دوا دیتا ہے یا اقدامات یا پرہیز یا جو بھی ایک گائیڈ لائنز دیتا ہے، اللہ وحدہ شریک بھی ایسا نہیں ہے کہ کبھی اس کا علم بڑا ہو یا کبھی کم ہوا ہو یا کبھی اس کے معاذ اللہ استغفر اللہ اس کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آئی ہو، نہیں، یہ شروع دن سے ان الدین عند اللہ الاسلام، پہلے دن سے دین وہی ہے اور اس کے بنیادی اصول اور تعلیمات وہی ہیں، ایک ہی ہیں۔ تو اس ضمن میں یہ جو غلاموں کو آزاد کرنے کا اور ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا، آزادانہ زندگی جینے کا موقع دینا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک مومنین کی رہنمائی اس طرف کرتا ہے۔ یہ جو ابھی اس سے پہلے اسی نشست میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ ایک بندہ ہے، وہ اس کے یا ایک کمپنی ہے، اس میں کہ چند مالکان ہیں، ان کے بے تحاشا کئی کاروبار ہیں، کئی گوشوں میں، کئی انڈسٹریز، کئی بزنس آؤٹلیٹس ہیں، تو ان علاقوں میں مختلف لوگ انڈیپینڈنٹلی چلا رہے ہیں، لیکن ان کے اونر ایک ہی ہیں۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، اس کو اللہ رب کریم نے اس دور میں غلاموں کو آزاد کرنے کا وہ ایک سٹیپ تھا، چونکہ وہ مادی لحاظ سے ترقی یافتہ معاشرے نہیں تھے، تو اس وقت یہ صورت تھی۔ آج غلاموں کو آزاد کرنے کا جو اطلاق ہے اس سطح پر بھی ہوگا۔ یہ جو جتنے بھی یہ جو ملازمت پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کی اکثریت، خصوصاً یہ جو جس کو نچلا طبقہ کہتے ہیں، ورکر طبقہ، یہ آج کے جدید غلام ہیں، یہ معاشی غلام ہوتے ہیں۔ یہ بالکل انہی غلاموں کی طرح 8 گھنٹے 10 گھنٹے جتنا بھی کام کرتے ہیں، ان میں سے ان کو زندہ رہنے کی حد تک معاوضہ دیا جاتا ہے، بقایا تمام کا تمام ان کا جو آقا ہوتا ہے، جو سرمایہ دار ہوتا ہے، جس کا ربا کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، وہ لے جاتا ہے۔ تو یہ جو ملازمت ہے، جو نوکری ہے، یہ آج کی غلامی کی جدید شکل ہے، اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ العزیز جو اقامت دین کا نظام ہے، جو اللہ و رسول کی حکومت ہے، اس میں اس غلامی کے سلسلے کو قطعی طور پر اس کو ختم کیا جائے گا، اور جو بھی لوگ جو کام کر رہے ہوں گے، وہ ان کی ملکیت ان کو دی جائے گی۔ ملکیت سے مراد یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، کسان ہے، وہ زراعت کا اور کام جانتا ہے، وہ جتنی زمین کو آباد کر سکے گا، وہ اپنے جب تک وہ نظام چلا سکے گا، وہ اس کے تصرف میں ہوگی، اس کی محنت کوئی اور نہیں لے جائے گا۔ تو جب وہ فوت ہو جائے گا تو پھر وہ دوسرے جو لوگ ہیں، جب اگر وہ اس کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ بوڑھا ہو جاتا ہے یا اس قابل نہیں رہتا، جب حادثہ ہو جاتا ہے، جب معذور ہو جاتا ہے، تو پھر جو اور رہنا ہوگا وہ وہی کام کرے گا۔ اس طرح انڈسٹریاں ہیں، ایک فیکٹری ہے، اس فیکٹری کے 500 ورکرز ہیں، 500 اس کے ملازمین ہیں، اس کا عملہ ہے، ٹوٹل جو 500 لوگ فیکٹری چلا رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ان 500 کی محنت ابھی جس طرح ایک جو اونر ہے وہ لے کر جا رہا ہے، اس میں سے تھوڑا سا ایسا ان ملازمین کو دیتا ہے، بقایا سب اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ دین میں اس چیز کا تصور نہیں ہوگا۔ جو لوگ چلا رہے ہوں گے، ان کا سارا معاوضہ انہی کو دیا جا رہا ہوگا، جو ان کا منافع ہوگا۔ تو یہ اس غلامی سے آزاد کرنے کے لیے الحمدللہ رب العالمین ہم نے اسی جد و جہد کا آغاز کیا ہے کہ یہ اسلامی معیشت ہے، یہ ہے آج کے دور میں وہ غلامی سے گردنیں آزاد کرنے کا، چھڑانے کا عملی طریقہ، کیونکہ اس وقت غلامی اپنی ابتدائی اور بنیادی شکل میں تھی، تو آج اس غلامی کی جدید اور پیچیدہ شکلیں آ گئی ہیں۔
تو انشاءاللہ العزیز یہ آج کی غلامی ہے، اور اس غلامی سے جو اسلامی معاشی مالیاتی نظام ہے، جو زکوٰۃ کا نظام ہے، جو اللہ کو قرض دینے کا نظام ہے، جو انفاق کا ہے، ایثار کا ہے، وہ اس غلامی کی جدید شکل کو ختم کرے گا۔ دنیا میں جو بھی بزنسز، جو بھی انٹرپرائزز، جو انڈسٹریز، جو زراعت، جو بھی پیداواری عمل ہے، اس میں جو لوگ اس کو چلا رہے ہوں گے، ان کے جو منافع ہوگا، جو ان کی پیداوار ہوگی، وہ اس سے وہی لوگ مستفید ہوں گے۔ سرمایہ دار اس سے مستفید نہیں ہو رہے ہوں گے۔ ان کو سرمایہ داروں کو، جو لوگ اہلیت رکھتے ہیں، وہ جتنا بزنس سنبھال رہے ہیں، ان کو اپنی محنت کے مطابق معاوضہ ملے گا۔ سرمایہ کے اوپر وہ تمام اپنے مزدوروں کا یا ملازمین کا حق غصب نہیں کر سکیں گے، کہ محض اس وجہ سے کہ وہ اونر ہیں۔ تو اور اسی چیز کا نبی کریم نے حکم دیا ہے کہ اگر تم دیکھو کہ ان میں اہلیت ہے، یعنی تمہارے جو غلام ہیں ان میں اہلیت ہے کہ وہ اس آزادانہ شہری کے طور پر زندگی گزار سکتے ہیں، اور تو پھر ان کو آزاد کرنے کا معاہدہ کر لو، تاکہ وہ جو عام ذمہ داریاں ہیں وہ غلام بن کر نہ رہیں، پھر وہ ذمہ داریاں اپنی جو بطور شہری کے، آزاد شہری کے، اس پر جو حقوق و فرائض ہیں وہ پورے کر سکیں، تو ان کو آزاد کر دو۔ اور وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، اس چیز کو سمجھیے کہ اور جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے وہ ان کو دے دو۔ اب دیکھ رہے ہیں اللہ رب وحدہ لا شریک نو انسانی کے لیے، اور جو کچلے ہوئے اور پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جو فلاح ہے، ان کی جو اصلاح ہے، اور ان کو جو بھرپور زندگی گزارنے کے مواقع ہیں، وہ دینے کے لیے کس طرح رہنمائی کر رہا ہے کہ جو آقا ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مال تمہیں اللہ نے دیا ہے تو ان کو دے دو، تاکہ وہ اس مال کی بنیاد کے اوپر اپنی آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ تو یہ رہنمائی جو اسلام دیتا ہے، یہ جو باطن مذہب ہے، اس میں اس چیز کا تصور نہیں ہے، اور نہ جمہوری نظام میں، اس میں تو دونوں میں یہ ایک سوچ اور ذہنیت ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ دوسروں سے، کمزوروں سے، ماتحتوں سے چھین سکتے ہو چھین لو۔ یہ جو یتیم کا لفظ ہے قرآن کریم میں متعدد دفعہ ہے، مال یتیم کا آگے تذکرہ بھی آئے گا، تو یہ تو معاشرے کے یتیم اور یہ جو غلام ہیں یہی مزدور لوگ ہیں۔ یتیم ایسا شخص ہوتا ہے جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، جو حالات کے رحم و کرم پر ہو، دھکے کھا رہا ہو، جو بے بس ہو، کمزور ہو، جس کی کوئی سننے والا نہ ہو۔ تو یہ جتنے مزدور ہیں، یہ جتنے جو معاشرے کے کچلے ہوئے، پسے ہوئے لوگ ہیں، یہی آج کے یتیم ہیں، یہی آج کے غلام ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز انہی غلاموں کو، انہی یتیموں کو، انہی کی سرپرستی کرنی ہے، اور انہی کو یکساں انسانی حقوق دینا ہے، مساوی انسانی حقوق اور مساوی بنیادی ضرورتیں انشاءاللہ العزیز ان کی پوری کرنی ہے، تاکہ ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما ہو سکے، اور ہر شخص آزاد زندگی گزار سکے، جو آزادیاں اس کے رب نے اس کو دی ہیں ان سے بھرپور استفادہ کر سکے، اور اس کی جو ساری کاوشیں ہیں، ساری کوششیں، محنتیں صرف روٹی کے لقمہ کے لیے نہ لگیں، بلکہ رزق کا جو ان کا بنیادی انسانی ضروریات ہیں بطور حق ان کو تسلیم کیا جائے، اور ان کو اس کی فکر ہی نہیں ہو، ان کو کھانے کی، لباس کی، چھت کی، اس چیز کی فکر سے آزاد کیا جائے، تاکہ اس کی صلاحیتیں، ہر بشر کی صلاحیتیں، تاکہ تعمیری انداز سے صرف ہوں، اور معاشرے میں وہ بھرپور اپنا اصلاحی رول ادا کر سکیں۔ یہ ہے دین، جو کہ اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین کو جو مبعوث کیا گیا، کہ تاکہ وہ جو کندھوں پر، جو ان کی کمر پر بوجھ لدے ہوئے تھے، وہ اتارنے کے لیے، وہ ان کے پاؤں میں جو زنجیریں تھیں، ان کے گلے میں جو توق تھے، بیڑیاں تھیں، وہ اتارنے کے، وہ کھولنے کے لیے، توڑنے کے لیے محمد رسول اللہ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ تو وہ طبی طور پر کوئی بوجھ نہیں لدے ہوئے تھے، کوئی اینٹ پتھر یا کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اور نہ ہی وہ رسیاں تھیں ان کے پاؤں میں یا گردنوں میں۔ وہ یہی معاشرتی جہالت تھی، جو ایسے قوانین تھے، اور وہ جو جاہلانہ، جو خود ساختہ مذہب تھا، رسوم و رواج تھی، وہ جو کلچر تھا، ان کے یہ جو احکامات اور ان کے یہ سارے جو سٹرکچر تھا، اس سب کو
توڑ کر اس سے بغاوت اختیار کر کے، ان کو رد کر کے، ان سے برات اختیار کر کے جو اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت کرنی تھی، الہکم الہ واحد کی، یہ دین تھا۔ اور انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی طرح ان سارے بوجھوں کو اتارا جائے گا۔ یہ جو سرمایہ داروں نے، یہ مذہبی پیشواؤں نے، مترفین اور قارونوں نے اور حکمرانوں نے جو اپنے اپنے خود ساختہ اپنے مفاد کے لیے اور یہ آئین بنائے ہوئے ہیں، یہ آئینی پابندیاں ختم کی جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اسی کے لیے ہم نے الحمدللہ جد و جہد کا آغاز کیا ہے، اور یہی انسانیت کا ایک روشن مستقبل ہے کہ یہی ظلمات ہیں جن سے ہر دور میں وہی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وہی انہی ظلمات سے نکالتی آئی ہے نو انسانی کو، اور ہم نے بھی الحمدللہ رب العالمین انہی ظلمات سے، تاکہ ان مذہبی پیشواؤں سے جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں، چاہے کوئی بھی مذہب ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا جو مسلمان ہوں، یہ ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں، ان کی خود ساختہ مذہب سے لوگوں کو آزادی دلانی ہے۔ جو سرمایہ دار ہیں، ان کے جو خون نچوڑنے والے قواعد و ضوابط ہیں، جو ان کی معاشی پالیسیاں ہیں، ان سے آزاد کرنا ہے ساری نو انسانی کو۔ اور حکمرانوں کے یہ جو بنائے ہوئے طاغوتی قوانین ہیں، جو آدمی کو آدمی کا غلام بناتے ہیں، ان سے انشاءاللہ العزیز ساری نو انسانی کو آزاد کرنے کے لیے اس جد و جہد کا آغاز کیا ہے۔ آج کی یہ نشست مکمل ہونے کو ہے انشاءاللہ العزیز۔ اگلی نشست میں جو بقیہ آیات ہیں ان کا نب نباب اور خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 33 تھی۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔